ہے اور جو ہے اس کے نتیجے میں ایک ایسا بچہ، آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے فیچر سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کے جو فیچرز ہوں گے، ان کی جو زبان ہوگی وہ لمبی ہوگی، ان کا جو نیچے والا جبڑا ہوگا وہ چھوٹا ہوگا، ان کے سلانٹ فیچرز ہوں گے. اس طرح سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ایک انڈیویجول ہے. اور پھر آپ اس کی کروموزومل ٹیسٹنگ کے تھرو آپ مزید جو ہے اس کو کر سکتے ہیں کہ کروموزومل ٹیسٹنگ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا بچہ واقعی ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے یا اس کے فیچرز آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ بہت کنڈیشن میں کہ پیدائش سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور بعد میں بھی کنفرم کیا جا سکتا ہے. اور پیدائش سے پہلے آپ کو الٹرا ساؤنڈس کے تھرو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے یا نارمل ڈیلیوری ہوگی اس کی یا نارمل ہے یا نہیں ہے، وہ سب کچھ آپ کو پتہ چل سکتا ہے. ہاں، چونکہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی علاج تو ممکن نہیں ہوتا. اگر پہلے پتہ چل بھی جائے تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسا علاج کہ بچہ نارمل ہو جائے. لیکن ایٹ لیسٹ پیرنٹس مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ اس میں کیا پرابلم ہے. پیرنٹس کے اندر ایکسیپٹنس آ جاتی ہے، پیرنٹس مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں، ایکسیپٹنس ان کے اندر ایک آ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بچہ جو ہے یہ ہمارا ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ یا کسی ایسے ہی مسئلے کے ساتھ ہوگا. تو آیا وہ مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں، اپنی لائف کو اس طرح سے مولڈ کرنے کا سوچ لیتے ہیں، یا وہ ایٹ لیسٹ ایسے سینٹرز یا ایسی جگہوں کو تلاش کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو ہم نے اس کی لائف کو کیسے بہتر بنانا، کوالٹی آف لائف اس کی کیسے امپروو کرنی ہے. صحیح ہے. اچھا، اب اس سلسلے میں اسپیچ اور لینگویج تھراپسٹ جو ہوتے ہیں ان کا پھر ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے ہم بات کریں تو کیا رول ہوتا ہے؟ جو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں وہ بیسکلی بچے کی اسپیچ لینگویج کے مسائل اور اس کے علاوہ اگر بچے کے ساتھ کوئی ایٹنگ یا سوالونگ کے مسائل ہیں، کھانے پینے میں ان کو دشواری پیش آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا نچلا جبڑا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور زبان ان کی پھر لمبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ماؤتھ کلوئر نہیں آ رہا ہوتا، جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ کوئی چیز کھائے گا تو وہ اس کے منہ سے بھی گرے گی نیچے، پھر اس کو کیسے کھانا ہے، چبانا کس حد تک ہے، اس کو نگلنا کیسے ہے، اس میں بھی اس کو دشواری پیش آ سکتی. ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہر ڈاؤن سنڈروم کے بچے کے ساتھ یا ہر بچے کے ساتھ آئے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. کچھ بچے ایسے ہیں ان کا ماؤتھ کلوئر ہوتا ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ کھانے پینے میں ان کو دشواری نہیں پیش آتی، ان کے سینسری ایشوز اس طرح کے نہیں ہوتے. کچھ بچوں کے ساتھ سینسری ایشوز بھی آ جاتے ہیں، کوموربڈ کنڈیشنز بھی آ جاتی ہیں کیونکہ اور مسائل بھی ساتھ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو یہ دشواری پیش آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اسپیچ اور لینگویج ہوتی ہے، جیسے کہ بچے کا جو غوں غاں کرنے والی آوازیں جن کو ہم اوں کہتے ہیں، یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تقریباً 3 مہینے کی عمر میں بچہ جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو جو کیونکہ بچہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے تو اس کے مائل سٹونز جو اسپیچ اینڈ لینگویج کے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیڈ ہوتے ہیں. ڈیلیڈ ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جو اس نے 3 مہینے کی عمر میں کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سال کی ایج میں کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے 6 مہینے کی ایج میں کرے یا اور ڈیٹ کرے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کتنا جلدی ایک بچے کی انٹرونشن سٹارٹ کریں، اس کے نتیجے میں بچے کے مائل سٹونز کتنی جلدی میٹ کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بچہ جو ہے اگر اس کے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے، ہم نے بتا دیا کہ آیا اس کے مائل سٹونز ڈیلیڈ ہوں گے، کس حد تک ہوں گے. اسپیچ ہوتی ہے کہ بچہ بولے گا کیسے، زبان کو کیسے ہلائے گا، سانس کس حد تک لینا ہے وغیرہ وغیرہ، اور کس طرح ساؤنڈس کو ملا کے ایک ورڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور لینگویج ہوتی ہے کہ آپ جو ہے آپ ناؤنس کہاں یوز کر رہے ہیں، وربس کہاں یوز کر رہے ہیں، کیسے ایک جملہ ترتیب دے رہے ہیں، اس جملے میں کتنی سمجھ ہے، اس جملے کی بچے کو کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں لینگویج کے اندر. تو یہ ساری چیزیں گاہے بگاہے چل رہی ہوتی ہیں ڈاؤن سنڈروم کے بچے کے ساتھ. بولنے کے لیے ہیئرنگ کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. میرے خیال میں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یا بہت ہی زیادہ امپاسبل ہو جاتا ہے بولنا اگر ایک بچے کی. تو ڈاؤن سنڈروم کے بچوں میں کیا ہیئرنگ کے حوالے سے بھی مسائل ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کے ساتھ جو ایئر انفیکشن ہوتا ہے، مڈل ایئر انفیکشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت کامنلی دیکھا گیا ہے، ریسرچ سے بھی یہ چیز سامنے آئی ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی ہیئرنگ ٹیسٹنگ بھی کرائی جانی چاہیے، سو دیٹ ہم رول آؤٹ کر سکیں کہ بچے کے ساتھ کوئی ہیئرنگ کے مسائل تو نہیں ہیں. جب بھی ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے تو ہم اس کی ہیئرنگ ٹیسٹنگ یا ہیئرنگ اسسمنٹ لازمی کرواتے ہیں،
سو دیٹ ہمیں پتہ چل جائے اگر کوئی بچہ ہیئرنگ کے یا سننے کے جس کے مسائل ہیں اس کے ساتھ تو نہیں ہے. اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے جیسے ہے مڈل ایئر انفیکشن ہے یا کوئی بھی انفیکشن ہے تو اس کے لیے بھی ہم پھر احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کی میڈیکیشن دی جائے یا آیا اسے اگر ضرورت ہے کسی اعلی سماعت کی ضرورت ہے تو ہم پھر آڈیولوجسٹ کی طرف ریفر کر دیتے ہیں کہ آڈیولوجسٹ دیکھیں کہ اس کو ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام سی ڈی سی ٹائم اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ. ہمارے فیس بک پر بھی یہ پروگرام اس وقت براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہمارے وہ تمام خواتین و حضرات جو ہمیں سن رہے ہیں اگر ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو وہ فیس بک پہ اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ کچھ سوال بھی کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں تو کامنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk اس پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. اور ہمارا جو ٹاپک ہے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جنت حیدر صاحبہ جو اسپیچ لینگویج تھراپسٹ ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک تھراپی کیا اختیار کی جاتی ہے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے, جو بچے بھی آتے ہیں اس طرح سے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے جو تھراپیز اختیار کی جاتی ہیں, سٹارٹ ہم لیتے ہیں پری اسپیچ یا پری لنگوسٹک سکلز جن کو کہتے ہیں ان سے. پری اسپیچ یا پری لنگوسٹک سکلز وہ سکلز ہوتی ہیں جو کہ اسپیچ یا لینگویج کے انیشیٹ ہونے ایمرج ہونے سے بھی پہلے آنا جن کا ضروری ہے, جس میں آپ کی 11 ہماری ہوتی ہیں سکلز, جس کے اندر ہمارے پاس جوائنٹ اٹینشن آتی ہے, باہمی توجہ کا مطلب ایک مرکز ہونا, جیسے کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. جی میں نے یہ پزل بورڈ رکھا سامنے اور اس کے اندر میں سپوز سرکل فکس کرانا چاہتی ہوں. میری توجہ کا مرکز یہ سرکل اور یہ پزل بورڈ ہے. تو آیا جو میرے ساتھ بچہ انوالو ہے, ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ بچہ انوالو ہے, کیا اس کی جوائنٹ اٹینشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اس شیپ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جہاں میری توجہ ہے, توجہ کا مرکز اگر یہ سرکل ہے تو کیا عارش بھی اس سرکل کو دیکھ رہا ہے, اس کو توجہ دے رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کو کہاں فکس کرنا ہے. پتا ہونا تو الگ چیز ہے لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس کو توجہ دے رہا ہے, اس کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. جس طرح بھی عارش نے اس کو فکس کر دی, پتا تھا کہ اس پزل بورڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں. بالکل, یہ بورڈ کا جو ریڈیو پہ ہمیں لوگ جو سن رہے ہیں کہ ایک بورڈ ہے جس کے اوپر مختلف شیپس ہیں, اس میں اس بچے نے جو ہے اس کو جو سرکل کی جو شیپ تھی بالکل سرکل کے اندر اس نے فٹ کی ہے. تو ابھی وہ مطلب ڈسٹنگوش کر رہا ہے ابھی کہ کہاں میں نے اس کو پلیس کرنا ہے. بالکل ہاں, اور بالکل اس نے صحیح جگہ پہ اس نے رکھا اس کو. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی کس حد تک جو ہے جوائنٹ اٹینشن اسکل ہے اور وہ کس حد تک اس چیز کو دیکھ رہا ہے. جیسے کہ ابھی میں بھی بورڈ کی طرف دیکھ رہی ہوں, عارش بھی بورڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کو فکس کر رہے ہیں. جیسے ابھی میں عارش کے ہاتھ میں ایک اسٹار کی شیپ دے رہی ہوں, تو عارش نے مجھ سے لیا اور اس کو کہاں فکس کرنا ہے, کہاں پلیس کرنا ہے, عارش اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے جوائنٹ اٹینشن. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر ہم نے صرف جوائنٹ اٹینشن کے اندر کام کرانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ری انفورسر بھی دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا ری انفورسر جو ہے وہ کلیپنگ ہو, اس کو اپریشیٹ کیا جائے, تو ہم ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ہم تالیاں بجا دیتے ہیں اس بچے کے لیے, یا ہائی فائیو کروا لیتے ہیں کہ ہم عارش ہائی فائیو, ہائی فائیو, یہ ہائی فائیو کروا لیا. اس کے لیے موٹیویٹر کیا ہے, ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے موٹیویٹر کو بھی مد نظر رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرائیں. ہر پزل کے بعد اگر ہم نے موٹیویٹر دینا ہے یا ہر 3 کے بعد دینا ہے, 6 کے بعد دینا ہے, یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یا بچے کے لیول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے کتنی دیر میں موٹیویشن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آتی ہیں امیٹیشن اسکلز. امیٹیشن کیا ہوتی ہے کہ عارش ویٹ, امیٹیشن ہوتی ہے کہ بچہ کس حد تک ہماری بات کی نقل کر رہا ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو کس حد تک اس کی نقالی کر کے وہی کام پرفارم کر رہا ہے. لائک اگر میں نے جو ہے عارش سے رائمز کرائی ہیں کوئی, جس طرح ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہے, تو اگر میں اس کے سامنے وہ پرفارم کرتی ہوں ساتھ ساتھ جو ایکشنز کر رہی ہوں, تو کیا عارش اس کو وہ پرفارم کریں گے یا نہیں کریں گے. جیسے کہ میں ابھی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں. عارش ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, جس طرح میں نے کیا, عارش نے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے ساتھ ستاروں کی جسے جگمگاتے ہیں اسی طرح سے کر کے دکھایا کہ اس طرح سے ستارے جگمگاتے ہیں. شرمیلا بھی بہت ہے. How I wonder what you are up above the world so high. عارش up above the world so high like a diamond in the sky.
آرش نے ڈائمنڈ بھی بنایا, آرش نے ہاتھ سے بنایا, اور آرش نے یوں آنکھوں کے آگے بھی رکھ دیا. اس نے جو ایکشنز میں نے کیے تھے اسی طرح سے اس کو امیٹیٹ کیا. امیٹیشن اس لیے ضروری ہے کہ جب نان وربل امیٹیشن بچے کے پاس آئے گی, جیسے کہ اس نے میرے ایکشنز کو نقل کیا, اسی طرح جب میں اس کو کوئی کمانڈ دوں گی یا وربل امیٹیشن کرانے کی کوشش کروں گی, جیسے میں اسے کہتی ہوں کہ سے ایپل, تو کیا آرش اس کو بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے. اسی طرح وربل امیٹیشن کے لیے نان وربل امیٹیشن کا ہونا بھی ضروری ہے. تو شروع میں پہلے نان وربل سے شروع کرتے ہیں بچوں کو ایسے. بالکل. اسی طرح ٹرن ٹیکنگ آ جاتی ہے. ٹرن ٹیکنگ ہوتا ہے کہ باری لینا. باری کس طرح سے لیتے ہیں کہ آرش نے اگر جس طرح سے میں اسی پزل کو دوبارہ یوز کروں گی اور میں کہتی ہوں کہ آرش لک آئی ہیو اے پزل, تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ میم کی ٹرن, ویٹ, اب کس کی ٹرن ہے؟ کس کی ٹرن ہے؟ آرش کی. آرش کو کون سی شیپ چاہیے؟ آرش کو کون سی شیپ چاہیے؟ 2. یہ آرش نے شیپ مجھ سے مانگی, اور آرش کہاں فکس کریں گے؟ ہاں جی, فکس کریں. دیکھیں یہاں پہ اس نے پوائنٹنگ بھی کر دی, بتایا کہ کہاں پہ مجھے فکس کرنا ہے, یہ بھی آ گیا. پھر یہ کلیپنگ اس نے ایک پیٹرن لرن کیا ہوا ہے, تو اس کے تحت آرش نے کر لیا. اس کے بعد اسی طرح ہم ٹرن ٹیکنگ کراتے ہیں. اس پری اسپیچ میں ٹرن ٹیکنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے, دوسرا ویٹ نہیں کر رہا. تو یہ ٹرن ٹیکنگ جو یہاں پہ بچہ سیکھتا ہے, یہ وہاں وربل کمیونیکیشن کے اندر بھی اس کو اپلائی کرتا ہے کہ مجھے اگر سننی ہے اگلی کی بات اور پھر مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہے جب سامنے والے کی بات کمپلیٹ ہو جائے گی. اسی طرح سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے پوائنٹنگ, جس کو میں نے پہلے بھی ڈسکرائب کیا کہ پوائنٹنگ جو ہے, پوائنٹنگ کس طرح سے کرانی ہے کہ بچہ پوائنٹ کر دے کہ جی آیا جو ہے یہ چیز مجھے یہاں فکس کرنی ہے نہیں کرنی, جو بھی چیزیں جس طرح سے بھی ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے ہم لوگ کرا لیتے ہوتے ہیں. یا جس طرح ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ پوائنٹنگ کر کے بتا دے ڈفرینٹ چیزوں کو کہ اس میں سے کیا چیز کیسی ہے اور کیا ہے. جیسے میرے پاس ابھی کارڈز ہیں پارٹس آف باڈی کے, اس کے اندر سے میں 2 کارڈز لے رہی ہوں, ایک آئی کا ہے اور ایک نوز کا ہے. آرش آئی کہاں ہے؟ آئی, ہائی فائیو. اور آرش کی آئی کہاں ہے؟ آرش کی آئیز کہاں ہے؟ آرش کی آئی کہاں ہے؟ ہاں جی, آرش کی آئی کہاں ہے؟ آرش کی آئے تو یہ رہی. یہ چیز پوائنٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اشارہ بازی کے انگلی کے اشارے سے بچہ بتائے کہ بھئی یہ آئے ہے اور اسی طرح سے یہ بھی میری آنکھ ہے, تو اس طرح سے اشارہ کر کے بتا دے. اور اشارہ بازی بھی اس لیے ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر بچہ وربلی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, اسے اتنا اندازہ ہو کہ نان وربلی وہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, اشارے سے اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے. بالکل. اور آئی کانٹیکٹ بھی اسی طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ کمیونیکیشن پارٹنر کو کس حد تک آئی کانٹیکٹ دے رہا ہے ایک بچہ. آئی کانٹیکٹ کا بھی ایک پراپر ہے, لیکن ہم لوگوں کا زیادہ فوکس جوائنٹ اٹینشن پہ ہوتا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کے علاوہ ہو سکتا ہے بچہ جوائنٹ اٹینشن سے اپنا کام کر رہا ہے. آئی کانٹیکٹ ایک بچہ دے رہا ہے لیکن اس کی توجہ اس کام کی طرف نہیں ہے جو ہم اس سے کروانا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے. نقصان دہ تو نہیں کہیں گے, ایک اسکل ہے کہ آئی کانٹیکٹ اس کے پاس ہے, لیکن جوائنٹ اٹینشن کی اسکل پھر اس کی وہ لیک کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر اسکل کو دیکھیں کہ بچہ وہ اسکلس اچیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسی طرح جہاں پہ ہم نے پری اسپیچ اسکلس کی بات کی, وہاں پہ پلے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پلے کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بچہ ایج اپروپریٹ پلے میں انگیجڈ ہے یا نہیں ہے. اگر تو لیک کر رہا ہے تو آیا بچہ پلے کی کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے, ہم لوگ یہ چیز دیکھ لیتے ہیں. تو پلے کے اندر پلے فلی ہم انگیج کر لیتے ہیں کہ بچے کو کمیونیکیشن پارٹنر کے ساتھ, جیسے ابھی میں نے ایکٹیویٹیز آرش سے کروائیں, پزل کے اندر اس نے مجھے بھی انوالو کیا, مجھے بھی باری دی, خود بھی کیا. تو یہ ہم لوگ ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے, ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی تھیں, اور پلے کے تھرو ہی ہم بچے سے بہت سارے کام کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آ جاتی ہے کہ بچے کو جب اس کی پری اسپیچ اسکلس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کی ریسیپشن اور ایکسپریشن. ریسیپشن کیا ہوتی ہے لینگویج کی, کہ آیا بچے کے سامنے اگر ہم نے سیب رکھا ہے تو کیا اسے پتا ہے کہ یہ سیب ہے, یہ کیا اسے پتا ہے کہ یہ مالٹا ہے, یا کیا اسے پتا ہے یہ آئیز یا نوز ہیں, یا اسے جو بھی چیز اس کے سامنے جس چیز کا نام لیا ہے ہم نے, کیا اسے اس چیز کا علم ہے کہ یہ ہے کیا چیز.
اس کے اندر پھر ہم لوگ لے کے آتے ہیں کور وکیبلری کو. کور وکیبلری یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ روزمرہ جو زندگی کے اندر چیزیں یوز کر رہا ہے, جیسے اس کی زندگی میں ایپل اور بنانا تو امپورٹنٹ ہیں, یا ایپل اور بنانا تو اسے نظر آ رہے ہیں, لیکن جو اس کے لیے ڈریگن فروٹ یا پائن ایپل اتنا کامن چیز نہیں ہے کہ گھر میں نہیں اتنے دستیاب ہوتے, یا اتنی اس کا ایکسپوئر اس چیز کے ساتھ نہیں ہے, یا ماما بابا کے ساتھ اس کا ایکسپوئر زیادہ ہے, کازن کوئی کبھی آئے گا تو اس کے ساتھ ایکسپوئر ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ٹارگٹ کرتے ہیں کور وکیبلری کو, اس کے اندر ہم لوگ پن پوائنٹڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں فنکشنل ناؤنز اینڈ فنکشنل وربس. فنکشنل ناؤنز کیا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بچے کے سامنے فنکشنل چیزوں کے کارڈز یا آئٹمس رکھتے ہیں. جیسے کہ میرے پاس ابھی کارڈ ہے ایپل کا اور اورنج کا. اس کے اندر بچے کو کتنی ریسیپشن ہے کہ آرش مجھے اب یہاں سے آرش اورنج دے دو. یس تھینک یو. یہ جس طرح آرش نے مجھے اورنج کا کارڈ اٹھا کے دے دیا, ایپل اور اورنج جب اس کے سامنے رکھا گیا تو آرش نے مجھے اورنج کا کارڈ اٹھا کے دے دیا. دیٹ مینس کہ آرش کو پتا ہے کہ اورنج کیا ہے. اسی طرح سے فنکشنل فروٹس ہو گئے, کلرز بھی ہم فنکشنل رکھ دیتے ہیں جس میں بچے کا ایکسپوئر زیادہ ہو. بیسک کلر رکھ دیے, بیسک چیزیں رکھ دیں, اور جو ہے ٹیڈی ہے تو ٹیڈی رکھ کے ٹیڈی کے تھرو ہم پوائنٹنگ کرا لیتے ہیں, یا کہہ دیتے ہیں کہ آئیز کہاں ہیں, نوز کہاں ہیں, پارٹس آف باڈی کا پتہ چل گیا, کلرز کا پتہ چل گیا, فروٹس کا پتہ چل گیا. وربس, جب ہم وربس کی بات کرتے ہیں یا ایکشنز کی بات کرتے ہیں, آیا بچے کو کس حد تک سمجھ ہے کہ اس سے کس بارے میں بات کی جا رہی ہے. جیسے کہ ابھی ہم فنکشنل وربس کی بات کریں تو ہم بچے کے لیے فنکشنل ہوگا کھانا اور پینا. تو ہم کیا کریں گے, آرش کون کھا رہا ہے, یہ یس گڈ جاب. اس نے پوائنٹ کر کے بتا دیا کہ کھا کون رہا ہے. جیسے میرے پاس 2 کارڈ تھے, اس میں ایک بچی کھا رہی ہے اور ایک بچہ پی رہا ہے. تو میں نے آرش سے پوچھا کہ کون کھا رہا ہے, تو آرش نے مجھے کارڈ پوائنٹ کر کے بتا دیا کہ یہ کھا رہا ہے. آرش کو اس چیز کا پتا ہے کہ کھانا کیا ہے اور پینا کیا ہے. اسی طرح پھر ہم سونا, ہنسنا, رونا جو ہے یہ اس کے لیے فنکشنل ہیں, کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پہ یہ ایکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم پھر ایسے کارڈز ہی سامنے رکھیں گے. کارڈز کے تھرو نہ بھی صحیح تو ہم جو ہے ایکشنز کر کے دکھا دیں, یا ایکسپوئر بچے کا ان چیزوں کے اوپر ہی کرائیں. پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے کارڈ رکھا ہے کھانے اور پینے کا, تو کیا آیا بچہ جو ہے وہ فنکشنلی چیزوں کو یوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کہ ہم پیتے کس سے ہیں, تو فنکشن کیا ہے, گلاس کا پینا ہوتا ہے, تو بچے کو پتا ہے کہ ہم نے پینا کس سے ہے, پی کے بتائے. اور اس طرح سے جیسے کہ ابھی آرش ہمیں کر کے دکھائیں. آرش اسپون سے کیسے کھاتے ہیں. اوکے, اب جیسے آرش اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے, آرش نے ایک پلیٹ میں ایک گلاس بھی رکھ دی اور اسپون بھی رکھ دی, تو وہ اپنے ایک اور پلیٹ کی طرف نکل گئے. تو ہم کیا کریں گے کہ آرش کو کر کے دکھا دیں گے. آرش لک, کھا. آرش کھا کے دکھائیں. یہ آرش نے کھا کے بھی دکھا دیا. پلیٹ اور اسپون میں نے آرش کے سامنے رکھی, آرش کر کے دکھایا کیسے کر کے کھاتے ہیں, تو آرش نے بھی مجھے کر کے دکھا دیا. اسی طرح سے آ جاتا ہے ایکسپریشن. جو ہمارے پاس ریسیپشن آ گئی ہے جن چیزوں کی, جیسے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ کھا پی سو, ان چیزوں کا پتہ چل گیا, یا ایپل بنانا اور اورنج کا آرش کو پتہ ہے, سمجھ ہے, تو ہم کیا کریں گے, انہی کو ٹارگٹ کریں گے. اور ان کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم کرا لیں, انہی کو نا ایکسپریس بھی کرا لیں, انہی شیپس کو یا انہی ناؤنس کو اور وربس کو ایکسپریس بھی کرا لیں. کس طرح سے, عائشی کیا ہے, ایپل, ایپل, ایپل. یہ اب جس طرح آرش جو ہے ابھی پورے ورڈز نہیں بول سکتے, تو ہم نے ڈفرینٹ ساؤنڈس آرش سے پروڈیوس کرائیں. جیسے اے کی الگ کرا لی, پ کی الگ کرا لی. جب ایک بچہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ بھئی میں نے یہ ساؤنڈ اس طرح سے پروڈیوس کرنی ہے, جب وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے, پھر ہم آگے موو کرتے ہیں کہ بھئی اس کو 2 ساؤنڈس کو ملا کے ایک ورڈ کیسے بنانا ہے. تو بیسکلی اسپیچ پھر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اچھا ٹھیک, آپ پلیز. جی آپ کنٹینیو رکھیں. نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آرش کے کیس میں ہم دیکھیں کہ ابھی جیسے آپ آف ایئر بتا رہے تھے کہ اس نے ابھی ریسنٹلی کچھ ورڈز بولنے شروع کیے ہیں, تو پہلے بالکل بھی نہیں بول پاتا تھا. تو کتنا وقت لگا اس کو ابھی مطلب اس لیول پہ آنے کے لیے, اور
کب تک یہ مزید کچھ اس کے اندر مزید بہتری کے الفاظ کی ادائیگی؟ میں اگر یہ کہوں کہ میں کوئی ٹائم لائن دے دوں کہ 6 months میں یہ بچہ جو ہے یہ پراپر سینٹینسز بولنے لگے گا یا 1 سال بعد یہ بولنے لگے گا، تو یہ غلط ہوگا. ہر بچے کی پیس مختلف ہوتی ہے. کتنا جلدی بچے کی تھیراپی سٹارٹ ہوئی ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کس حد تک ایکسٹینسولی اس چیز کو گھر پہ بھی پریکٹس کیا جا رہا ہے، پیرنٹس اس کو کس طرح سے کر رہے ہیں، اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک بچہ ہے جو کہ 1.5 سال کی ایج سے تھیراپیز لے رہا ہے، تو وہ بھی ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے. وہ ماشاءاللہ اس بچے کی جو وکیبلری ہے وہ بھی ایکسپریسو وکیبلری ہے، ایکسپریسو لینگویج جسے کہتے ہیں، وہ بہت اچھی ہے. اس کی ایج اپروپریٹ کے نزدیک ہے وہ بچی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر بچے کی پیس مختلف ہے. عارش کی وہ پیس نہیں ہے جو اس بچی کی. ہو سکتا ہے اس بچی کی امیٹیشن سکلز اتنی اچھی نہ ہو جتنی اچھی عارش کی ہیں. تو یہ ہر بچے کی پیس مختلف ہوتی ہے، اور ایک ٹائم لائن دینا جو ہے یہ غلط ہوگا، کیونکہ اور جو بچے کی پیس ہوتی ہے ہمیں اس کو میٹ کرنا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ. بچے کی جو اسٹرینتھس ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ویکنیسز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. جیسے عارش کی امیٹیشن سکلز بہت اسٹرانگ ہیں، تو ہم اسی امیٹیشن سکل کو جو ہے وہ ہم ایکسپریسو لینگویج کی طرف لے کے آتے ہیں، وہ اس میں بھی یوٹیلائز ہوں. یا عارش جو ہے وہ پلے فل ایکٹیویٹیز میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو عارش کو پھر ہم جیسے عارش کی ہم نے ٹرن ٹیکنگ کرانی تھی، یا عارش سے ہم نے بال بلوانا تھا، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بال اور ساتھ خود انوالو ہو کے اس کا پارٹنر بن کے کیچ دا بال والی ایک ایکٹیویٹی کرا لی. عارش کے ساتھ ہم نے وہ کرائی، عارش کا بال بھی نکل آیا، 2 بھی نکل آیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ایکسپریسو لینگویج کی طرف آیا. صحیح ہے. کافی لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا ہے، کافی لوگوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. نعیم شاہ ریاض سعودی عرب سے انہوں نے میسج کیا ہے اور ان کا کہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اسی طرح سیف خان صاحب، ہدایت خان، خرم نصیر قریشی، انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے. بہت بہت شکریہ وہ تمام خواتین حضرات جو ہمیں اس وقت نہ صرف ریڈیو پہ سن رہے ہیں بلکہ فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں. HEC کے جو ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk پہ بھی اس پروگرام کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ جنت حیدر صاحبہ موجود ہیں جو اسپیچ لینگویج تھراپسٹ ہیں اور چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں پچھلے 1.5 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور آج ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے اسپیچ لینگویج تھراپسٹ کا کیا رول ہے اس پہ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. اچھا، مجھے جنت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کس قسم کے پرابلمز پیش آتے ہیں اس طرح کے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے؟ جب اس طرح کے ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک جو ان کی خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرینڈلی ہوتے ہیں، بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں. تو فرینڈلی ہونے کے نتیجے میں یہ پھر موڈی بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. فرینڈلی بہت ہوتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میری ہی بات مانی جائے یا میری ہی سنی جائے، مجھے کسی کی نہیں سنی. موڈی ہو جاتے ہیں، ضدی جن کو ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ وہاں درپیش آتا ہے جہاں پہ جو ہے پیرنٹس بہت اسٹرکٹ ہو جائیں یا انوائرمنٹ ان کا اسٹرکٹ کر دیا جائے اپنی بات منوانے کے لیے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ بچہ بہت فرینڈلی ہے یا فرینڈلی رہتا ہے، اس کو پیار سے بات کروانا یا پیار سے اپنی بات ہی منوانا پسند ہے یا موڈی ہو گیا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اس کی بات کو سن لینا ہے. اس کے کام کو جو ہے نا بہت پیار سے طریقے سے ہم نے کرانا ہے. اس کو ڈسپلن کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کریں یا ماریں بچے کو، کیونکہ بچہ جو ہے وہ پیار سے سیکھ سکتا ہے، وہ ڈانٹ سے یا مار سے وہ نہیں سیکھ سکتا. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی کمانڈ کو کس طرح سے اپنی بات منوانے کے لیے یوز کریں اور جو ہے کس طرح سے لے کے چلیں. مسائل یہ آ جاتے ہیں کہ بچہ بہت موڈی ہے، بچے کو سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اوکے آپ کی کبھی کبھی بچے کا موڈ نہیں بھی کر رہا ہوتا کوئی کام کرنے کا. جیسے ڈاؤن سنڈروم ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہی ہو، عام بچے بھی ضدی ہو جاتے ہیں اور بات نہیں سن رہے ہوتے. تب اگر ہم غصے کا اظہار کریں گے یا ناراضگی کا اظہار کریں گے تو کیونکہ ڈاؤن سنڈروم کے بچے امیٹیشن بہت اچھی کرتے ہیں، نقالی بہت اچھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے اس جیسچر کو پکڑ لیں اور وہ نیگیٹیولی اس چیز کو لے کے چلیں. تو بہت ضروری ہے کہ جب آپ بچے کو کوئی کمانڈ دے رہے ہیں تو آپ کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کے ایکشنز کیا کہہ رہے ہیں، آپ کس طرح سے اس کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کا لہجہ کیسا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اس ٹائم پیریڈ میں، تاکہ جو ہے آپ کا بچہ بہتری کی طرف آ جائے.
جو مسائل درپیش آتے ہیں اس ٹائم پہ میں، جیسے کہ اب ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہیں، شہروں میں تو یہ ہوتا ہے شہری علاقوں میں کہ پیرنٹس کو اویئرنیس اتنی ایک ہوتی ہے اور ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہوتے ہیں کہ وہ کسی تھیراپی کے لیے رجوع کر سکے تھیراپی سینٹرز کی طرف. لیکن کوئی دور دراز علاقے جیسے دیہات ہو گئے، وہاں پہ نہ تو پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس ہے، اور اگر اویئرنیس ہے بھی تو ان کے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کو تھیراپیز وغیرہ کے لیے لے جا سکیں. تو ایسی صورت میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو دور دراز کے بچے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے تھیراپی سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور اویئرنیس نہ ہونا بھی ایک اس کی وجہ ہے. تو بالکل دیکھیں، جیسے آپ نے اب یہ ایک پوائنٹ ابھی بتایا کہ اگر بچے کو ڈانٹ ڈپٹ سے کوئی چیز، تو بچہ اس کی وہ چونکہ وہ امیٹیشن ہوتی ہے، وہ نقالی کرتا ہے، تو وہ چیز اختیار نہ کر لے کہیں نیگیٹو. تو ایسے تمام پیرنٹس جو جن کے گھر میں کوئی اس طرح کے بچے موجود ہیں، اسپیشل بچے موجود ہیں ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ، تو یہ بڑی اچھی ٹپ تھی ان کے لیے کہ کس طرح سے گھر میں ان کو مینج کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. اور میں سامعین محترم جو چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے اس کا فون نمبر اناؤنس کر دیتا ہوں. فیس بک پہ تو ہماری وہ ٹکر پہ یہ نمبر چل رہا ہوگا، لیکن ریڈیو پہ ہمارے جو سامعین سن رہے ہیں ان کے لیے وہ آپ نوٹ کر لیں نمبر. اگر کچھ مزید معلومات لینا چاہیں اس حوالے سے تو چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کا جو نمبر ہے وہ ہے 0320-786533. میں ریپیٹ کرتا ہوں 0320-786533. اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا، میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی پہ بھی پیش کیا گیا، اور اس کے لیے ہمیں معاونت حاصل رہی شکیل احمد کی، اور رفا FM 102.2 اور ہماری فیس بک پیج پہ ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. ان کا بہت بہت شکریہ. اور اسی طرح مس جنت حیدر ہمارے ساتھ تشریف لائیں CDC سے. آپ اسپیچ لینگویج تھراپسٹ ہیں اور بڑی اہم معلومات ہمیں بہم پہنچائی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عارش ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ جو سیکنڈ پروگرام تھا میرے ساتھ، اور بہت فرینڈلی ہیں ماشاءاللہ سے، اور کافی امپروومنٹ نظر آئی ہے ان کے اندر. آج پچھلے پروگرام میں یہ بولے ہی نہیں اتنا، آج یہ تھوڑا سا بول بھی رہے تھے کیونکہ ماحول سے فیملیئر تھے. ماحول کا پتہ چل گیا، وہ فرسٹ ڈے تھا، تو اس لیے تھوڑا سا کمفرٹ لیول ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے بچوں کے ساتھ. ہاں جی، تو ریپو بلڈنگ تھوڑی سی ہو گئی تھی ان کی پہلے سیشن میں آپ کے ساتھ، تو اس لیے پھر آج عارش اس ماحول سے بھی جو ہے فیملیئر تھے، اور ان کو یہاں آج زیادہ کمفرٹیبل تھے. جی جی بالکل. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. سامعین محترم، عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.